الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ صرف ایک رات میں محبت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک جائز محبت کے لیے ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں ہے، جائز محبت۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، یا میاں محبت نہیں کرتا بیوی کر سکتی ہے، بیوی محبت نہیں کرتی میاں کر سکتا ہے، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں ان کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا پھر اپنا کوئی قریبی روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یا جائز کام اور بھی ہے کہ جیسے شادی کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بھلے وہ پسند کی شادی ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہیں پر ہو جائے، یعنی جائز محبت جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بے پناہ اس کے اندر اضافہ دیکھیں اور بے پناہ ایک جناب علی نتیجہ دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ اس کو شرائط کے ساتھ کرنا ہے، جو شرائط میں بتاؤں، بغیر شرائط کے بالکل نہ کرنا، کیونکہ بغیر شرائط کے اگر کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا۔ جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہوتا ہے۔ رجت ہوتی ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کاٹ ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے گوگل سے یا یوٹیوب سے وظیفے اٹھا کر کرنے شروع کر دیے، پھر رجت ہو جاتی ہے، اور پھر آپ جتنے وظیفے کرتے رہتے ہیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر آپ کہتے ہیں یار یوٹیوب جناب علی جو وظائف ہوتے ہیں یہ فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں جو شرائط میں بتاؤں ان شرائط پر عمل کر کے اس وظیفے کو کریں۔ اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے، یعنی جس دن آپ نے کرنا ہے اس دن پہلے سے ہی باوضو رہنا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اور دوسری شرط کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، ایسے نہیں ہے کہ باوضو تو رہیں تو بس نماز پھر جاتی رہے، اکثر اوقات سستی ہو جاتی ہے۔ نہیں یار، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ عشاء ضروری ہے۔ دوستو درود پاک کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ بھی ملتا ہے انسان کو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10، یعنی اللہ رب العزت 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کو یہ بھی ملتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس کے لیے اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے دعائیں کریں وہ کتنا خوش نصیب شخص ہو جاتا ہے۔ اور درود پاک کا تیسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جی، جب تک درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یعنی سارا دن آپ درود پاک پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے آپ کی حاجات کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہیں گے۔ اور چوتھا فائدہ درود پاک پڑھنے کا کہ درود پاک سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ کہ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ اور چھٹا فائدہ درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ دوستو درود پاک کی برکتیں تو دیکھیں یار، برکتیں دیکھیں، برکتیں درود پاک کی، کہ میں کہتا ہوں اگر درود پاک ہی کوئی بندہ پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت کی اس پر ایسی خاص رحمت نازل ہوتی ہے
کہ اس کی دل کی مرادیں بھی اسی درود پاک کے صدقے سے مولا کریم پوری فرما دیتا ہے۔ اور 7واں فائدہ درود پاک کا یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور 8واں فائدہ کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک قرات یاد رکھ لیں کہ یہ قاف 2 نقطے والے کے ساتھ قرات لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ جتنا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو احد پہاڑ سے بھی بڑا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہوتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ رب العزت خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کے ہولوں سے نجات پاتا ہے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ اندازہ کریں کہ جس کی ایمان کی گواہی خود رسول پاک دیں وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا۔ دوستو درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، یعنی جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں کبھی منافقت نہیں آ سکتی۔ اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے بری ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ یار۔ کوشش فرمایا کریں، درود پاک کا ورد کیا کریں چلتے پھرتے۔ اور آج کے وظیفے کی بھی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ باوضو رہیں اور سارا دن درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے جب وہ حوض کوثر پر جائے گا خصوصی عنایت ہوگی اس پر۔ درود پاک پڑھنے والا جناب علی کل سخت پیاس سے، یعنی قیامت کے دن جو سخت پیاس ہوگی اس میں اس شخص کو امان دی جائے گی۔ اور درود پاک پڑھنے والا شخص پل صراط سے نہایت آسانی سے اور تیزی سے گزر جائے گا۔ پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ دیکھ لیں یار کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ کوشش فرمائیں، باوضو رہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک کی برکت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے درود پاک کی برکت سے۔ اور درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک اللہ رب العزت کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے افضل اور سب لوگوں سے آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زیادہ قریب ہوگا امت میں سے۔ اور درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو بھی رنگ دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس سے بھی نفع دیتا ہے مولا کریم۔ کوشش فرمائیں یار، درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کو جناب علی لوگوں کی غیبت سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ پہلی شرط بھی ہے اور درود پاک کی وجہ سے برکت بھی بڑی ہے کہ باوضو رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور کوشش فرمائیں، دوسری شرط نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ تیسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور چوتھی شرط
کم از کم قرآن کریم کی تلاوت کی 2 رکوع روزانہ کا بس پختہ ارادہ کر لے کہ میں پڑھا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور 5ویں شرط کہ تھوڑا بہت صدقہ لازمی کرے جتنا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اور پھر یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس سے طاقتور وظیفہ پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ ایک مرتبہ اس عمل کو انہی شرائط کے ساتھ اور اسی طریقے سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کا اپنا خاص فضل ہوگا۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، آپ جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جو شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کسی روٹھے ہو کو منانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں نا اتفاقیاں نچاکیاں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا تصور آپ کے ذہن میں ہو، تصور ذہن میں رکھیں۔ اگر کس شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس شخص کا تصور ذہن میں رکھیں۔ گھر میں جناب علی برکتوں اور محبتوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس گھر کے پورے گھر کا تصور ذہن میں رکھیں۔ یعنی جیسے عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ سورۃ رحمان پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر پھر 4141 مرتبہ، یعنی 4141 مرتبہ، 4141 مرتبہ ایک ہی اسم اعظم ہے، آنکھیں بند کر کے دل دماغ ضمیر اس کا تصور کر کے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جیسے زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہو، ایسے پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا ودود ہو، یا ودود ہو۔ اور آخر میں 41 مرتبہ پھر درود تنجینہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز صرف 1 رات کرنا ہے، صرف 1 رات، انشاءاللہ 1 رات کریں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 1 مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنا حیران کن نتیجہ آپ دیکھیں گے نا اس کا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دلی دعا ہے کہ مولا کریم تمام دوستوں کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔